الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں صبر و تحمل کی فضیلت پر کلام چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف معاملات میں صبر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا بندوں کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر کرنا ہم پر لازم ہے۔ اگر بے صبری کا مظاہرہ کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ لہٰذا پچھلے پروگرام میں بھی ایک حدیث عرض کی تھی، مختلف حدیثیں اس موضوع پر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ایک مزید حدیث لیتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی مصیبتوں میں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ پہلے بھی اس پہ بارہا کلام ہوا، اب یہ مضمون دوبارہ آیا ہے کہ ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے اس پر انعام کے دروازے کھول دیتے ہیں، نہیں چاہتے کہ اس کو تکلیف ہو۔ اگر واقعی اس سے محبت ہے تو شوہر اپنی بیوی کے لیے نہیں چاہتا، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اسی طرح یہ اپنے دیگر متعلقین کے لیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا نظام، اس کا قانون، اس کے اصول تھوڑے سے علیحدہ ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصائب میں مبتلا کرتا ہے۔ اب یہاں محذوف ہے چیز کہ بھلائی کا ارادہ ہے نا، اس لیے مصائب میں مبتلا کرتا ہے اور صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ ورنہ اگر مصائب میں مبتلا کرے اور انسان بے صبری کرے اور اپنے آپ کو ہلاک کرے تو پھر یہ ارادہ بھلائی تو نہیں کہلائے گا۔ تو مراد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت فرماتا ہے، کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پہ مصیبتوں کے دروازے کھولتا ہے اور پھر انہیں صبر و تحمل کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ اب آپ کو مجھے تھوڑا غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہم کس میں شامل ہیں۔ کیا ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے یا نہیں آتی؟ اگر نہیں آتی تو ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کر لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ اگر عافیت مل رہی ہو کہ انسان حرام کما رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے، فحش کلامی کرتا ہے، خراب کام کر رہا ہے اور بظاہر نعمتیں آتی چلی جا رہی ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی علامت ہے۔ اس پر بھی میں حدیث عرض کروں گا۔ اور اگر انسان نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، لیکن کوئی مصیبت اس کے اوپر نہیں آ رہی، یہ اللہ کے فضل کی علامت ہے۔ تیسری صورت کہ انسان گناہ کرتا ہے، ساتھ ساتھ مصیبتیں بھی آ رہی ہیں، یہ اللہ کے فضل کی علامت ہے کہ اگر وہ گناہ سے باز نہیں آ رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت دے کر اس پر صبر کی توفیق کے مواقع فراہم کر رہا ہے تاکہ سے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ اور اگر آپ بالکل نیک پرہیزگار متقی ہیں اور مسلسل مصیبتیں آ رہی ہیں تو آپ کے درجے بہت ہی بلند ہیں، کہ اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کو نیکیوں پر استقامت بھی عطا فرمائی ہے، نیک اعمال پر استقامت عطا فرمائی اور مزید آپ کے درجات کی بلندی کا سامان کیا کہ مصیبتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ جس سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کئی آزمائشیں تشریف لائی ہیں، کئی آزمائشیں حاضر ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو آپ سے زیادہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، آپ سے زیادہ کون تقوی والا ہوگا؟ لیکن ساتھ ساتھ آزمائشیں اور بلائیں بھی آ رہی ہیں تو یہ درجات کی بلندی کا سامان ہوتا ہے۔ تو 4 طرح کے افراد ہیں، آپ کو مجھے غور کرنا چاہیے۔ نمبر 1، نیک پرہیزگار متقی آزمائش میں مبتلا، نیک پرہیزگار متقی جن کے ساتھ کوئی آزمائش نہیں، گناہ گار جو بالکل آزمائش میں مبتلا نہیں، گناہ گار جو آزمائش میں مبتلا ہیں۔ تو ان میں سب سے افضل ترین وہ ہیں جو نیک ہیں اور پھر بھی آزمائشیں ہیں، اور سب سے بدترین وہ ہیں کہ جو بالکل گناہ گار ہیں، بالکل گناہ گار، نیک عمل نہیں کرتے اور عافیت سے رہ رہے ہیں، یہ سب سے خطرے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قہر کی علامت ہے۔ اس لیے جب کوئی مصائب اور آلام آئے تو اس پر شکوہ شکایت کے بجائے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایک روایت دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مرد اور عورت کی جان، اولاد اور مال پر متواتر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ کس قدر خوبصورت بات سرکار نے بیان فرمائی کہ ہماری جان پر، ہماری اولاد پر اور ہمارے مال پر
پے در پہ مصیبتیں آتی رہیں گی۔ جو ان پہ صبر و تحمل کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتا رہے گا، حتیٰ کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو وہاں نام اعمال میں کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بتائی ہوئی حدیث پاک کے مطابق آزمائشیں ہم پر تسلسل سے آتی ہی رہیں گی۔ اب یہ ہماری سمجھداری ہے کہ ہم ان اقوال پر یقین کرتے ہوئے، ان احادیث پر کامل یقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو میدان محشر میں ہلکا کرنا چاہیں یا بھاری رکھنا چاہیں، ہماری مرضی ہے۔ اگر ہلکا کرنا چاہیں یعنی بالکل ہم گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں تو صبر کریں، نہ زبان پہ شکوہ آئے، نہ قلب میں شکوہ آئے، نہ اللہ سے ناراضگی پیدا ہو، نہ بغاوت ہو، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، انشاءاللہ آخرت میں بالکل نام اعمال گناہوں سے پاک و صاف ہوگا۔ اور اگر اللہ نہ کرے، نہ چاہیں تو پھر خوب شکوے کریں، خوب شکایت کریں، خوب اللہ تعالیٰ سے لڑائی جھگڑا کریں اور اس کے لیے اس کے مقابلے میں بغاوت کا مظاہرہ کریں۔ نتیجہ نکلے گا مصیبتیں تو جو اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے مصیبتیں تو آتی ہی رہیں گی، لیکن نتیجہ نکلے گا کہ میدان محشر میں گناہ کم نہیں ہوں گے بلکہ اس بے صبری کی وجہ سے اور بہت سارے گناہ بڑھ جائیں گے اور انسان کو حساب دینا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ذرا کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم صبر کریں تو بہت ہی بہتر ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور بہت بہترین روایت ہے، اور یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض وہ جو بالکل عافیت کے ساتھ رہتے ہیں لیکن گناہ بھی بہت زیادہ ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نظر انداز کر رہا ہے، اسی لیے تو انعامات مل رہے ہیں۔ جیسے آپ سود خوروں کو دیکھیں، رشوت خوروں کو دیکھیں، یا مطلب جو حکومتی عہدوں پر فائز ہو کے لٹیرے بنے ہوئے ہیں، لوٹ رہے ہیں ملکی خزانے کو، اور کوئی گرفت نہیں ہو رہی، کوئی پکڑ نہیں ہو رہی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ہماری نیکیاں کام آ رہی ہیں، یا ہماری ذہانت اتنی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تدابیر کو بھی فیل کر دیا ہے۔ یعنی ایسی فرعونیت ذہن پر طاری ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے زوال سے بالکل بے خوف ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بس جیسے دنیا میں عافیت سے رہے ہیں آخرت میں بھی مزے آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کے برعکس دوسرا گروپ ایسا ہوتا ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہیں، آزمائشیں آتی چلی جا رہی ہیں، شیطان ان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو تمہاری نیکیوں کا فائدہ کیا ہے، تم نمازیں پڑھتے ہو، گناہ نہیں کرتے ہو، کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں کرتے ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کرتا جا رہا ہے، یہ ہے اللہ کا انصاف۔ تو وہ بھی بعض اوقات متزلزل ہو کے اس طرح کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان دونوں کے لیے یہ حدیث بہت ہی بہترین ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو دنیا ہی میں اس کو جلد سزا دے دیتا ہے، اور جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو گناہ کے باوجود اس کی سزا روک رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ثواب کی زیادتی مصائب کی زیادتی پر موقوف ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، پس جو خوش رہا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو ناخوش ہوا اس کے لیے ناراضگی ہے۔ ترمذی کی یہ روایت تھی۔ تو اب ذرا اس کو تھوڑا سا سماعت فرمائیں، سمجھیں اس کو کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی اب یہ نہیں ہے کہ بس جس کے ساتھ بھی چاہا، یعنی اللہ تعالیٰ خیر محتاج نہیں ہے اور یقیناً محتاج نہیں ہے کہ پہلے کچھ کر کے دکھاؤ پھر تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے گا، کچھ اچھا کر کے دکھاؤ، یہ نہیں، یہ اس کا فضل ہے، کرم ہے، جس کے ساتھ کرم فرما دے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب کو اس کا وسیلہ بنا دیتا ہے، ظاہری چیزوں کو، مثلا ایک آدمی نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، تو اللہ کی خصوصی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اگر اس سے نیکیوں کے ساتھ کوئی خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی اس کی سزا دے دیتا ہے۔ تو اس سے ذرا میرے وہ بھائی بہن درس حاصل کریں جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، کسی کے ساتھ برا نہیں چاہتے، لیکن کچھ نہ کچھ خطائیں اور گناہ تو ان کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں نا۔ انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچ رہا ہوں،
ہو جاتے ہیں گناہ، خطائیں ہو جاتی ہیں نگاہوں کی، کانوں کے ساتھ، زبانوں کے ساتھ، اور بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے سے، چونکہ وہ اچھا نیک ہے، پرہیزگار ہے، اور اچھی مطلب روش پر چل رہا ہے، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح مختلف آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، جس کو سرکار سزا سے تعبیر کر رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو دنیا ہی میں اس کو جلد سزا دے دیتا ہے۔ تو جلد سزا دے دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پھر کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، وہ اس پہ صبر کرتا ہے، گویا کہ یہی اس کی سزا ہے، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یہ تکلیفی سزا بن جاتی ہے، اس پر صبر کرتا ہے، گناہ بخشے جاتے ہیں، بروز قیامت کوئی سزا نہیں ہوگی۔ اور اس کے برعکس فرمایا کہ جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا قصد فرماتا ہے، برائی کا قصد کا مطلب اسے تباہ کرنا چاہتا ہے، ہلاک کرنا چاہتا ہے، اس سے ناراضگی کا اظہار چاہتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کے باوجود اس کی سزا روک رکھتا ہے۔ تو دیکھیں بڑے بڑے جو گھوچے لگانے والے اور بڑی بڑی کرپشن کرنے والے پکڑے نہیں جاتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نے بڑی ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے کہ اپنے پیچھے کوئی اثر نہیں چھوڑا ہے، یہ آپ نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیل دے رہا ہے۔ بروز قیامت اس ایک ایک پائی کا جب حساب دینا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کس قدر مشکل تھا یہ لوگوں کا لوٹا ہوا پیسہ جو آپ نے کھا لیا، حرام ہے، وہ اس کا حساب دینا کتنا مشکل ہے۔ تو جتنے یہ گناہگار قسم کے لوگ جو عافیت میں ہیں کہ گناہ کر رہے ہیں، صحت بہت اچھی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، جو کام کرنا چاہتے ہیں، سورسز ہیں، افرادی قوت ہے، سیاسی پارٹیوں سے بڑے لنکس ہیں، آرام سے سارے کام ہو جاتے ہیں، ایک فون پر کام ہو جاتے ہیں، تو انہیں دنیا میں تو کوئی سزا محسوس ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی نافرمانیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ برائی کا ارادہ فرمائے، جس کو ہلاک کرنا چاہے، تباہ کرنا چاہے، اس کے ساتھ پھر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی نافرمانیوں کے باوجود اللہ اس کو نعمت دیتا ہے۔ اس میں ذرا شوہر حضرات ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیں، شوہر حضرات خاص طور پر، کہ جو اپنی بیویوں پہ ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، بہنیں بیچاری خواتین فریادیں کر رہی ہوتی ہیں کہ نہ شوہر نان نفقہ دیتا ہے، نہ حقوق زوجہ ادا کرتا ہے، نہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، ویسے چھوڑا ہوا ہے، میکے میں چھوڑا ہوا ہے، خود باہر ہیں، آوارہ گرد عورتوں سے رابطے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں اور خوب منہ کالے کر رہے ہیں، لیکن اس کو طلاق بھی نہیں دے رہے۔ اب وہ کہتی مجھے طلاق دے دو، مجھے خلع دے دو، مجھے چھوڑ دو، وہ تیار نہیں ہے چھوڑنے کے لیے۔ تو ایسے حضرات، اور پھر ان کے لیے آسائشیں، وہ باہر جس عورت کو چاہے قریب کر لیا، جس کے ساتھ چاہے زنا کر لیا، شرابیں پینا آسان، پیسہ کمانا آسان، کیونکہ باہر بینیفٹ مل رہے ہیں، بے روزگار ہے تو بھی اس کو کوئی غم پریشانی نہیں ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے سب کچھ حاصل ہو گیا ہے۔ آپ کو سب کچھ حاصل نہیں ہو رہا، آپ کے ہاتھ سے سب کچھ نکلتا چلا جا رہا ہے، یہ بھی آپ کو احساس نہیں ہے۔ کتنے عرصے زنا کر لوں گے، کتنے عرصے شرابیں پی لیں گے، کتنے عرصے اپنی بیویوں پہ ظلم کر کے گزار لیں گے، کتنے عرصے آپ کو آسائشیں ملیں گی؟ موت تو آئے گی، اور اتنی گندی موت آئے گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اتنی دہشتناک اور عبرتناک موت ہوگی کہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کوئی دعائے بخشش و مغفرت کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کسی کی بچی کو آپ تنگ کریں، کسی کی بہن کو آپ اس طریقے سے تنگ کریں، تو اس لیے یا تو رکھیں ساتھ، اگر نہیں رکھتے تو اس کو چھوڑ دیں۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیویوں کو آزمائشوں میں رکھا ہوا ہے، انہیں ایک امتحان میں مبتلا کیا ہوا ہے، جو اللہ نے ان کو ایک اختیار دیا تھا کہ خلا یا طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ میں رکھا تھا، وہ اس کو ناجائز طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور خود سکون سے رہ رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پہ اللہ کی عنایت ہے، یہ عنایت نہیں، اللہ کا غضب ہے۔ میدان ابھی تو آپ دیکھتے رہیں، دنیا کے اندر اس کا تو خیر عذاب ظاہر ہو جاتا ہے، اور پھر موت کے وقت دیکھیے گا، پھر اس کے بعد جب آپ قبر کے اندر پہنچیں گے تو آپ کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا، جانور سنیں گے، اطراف کے مردے سن رہے ہوں گے اس عذاب کو، اور آپ خود بھگت رہے ہوں گے، لیکن کسی کو پھر اب پتہ نہیں چلے گا، اور کوئی آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ سخت عذاب میں مبتلا رکھے گا، اور پھر میدان محشر میں ذلت و رسوائی، اور پھر یہ مظلومہ کھڑی کی جائے گی اور بدلہ دلوایا جائے گا۔ اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ ایسے ہی بعض خواتین کے کیسز میرے پاس آئے کہ جو شریف شوہروں کو تنگ کر رہی ہیں، بدماشیاں کرتی ہیں۔ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ جو باہر کے قوانین کی آڑ میں
اپنے سسرال والوں کو، شوہر کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ چونکہ میں باہر ہوں، مجھے ہر طرح سے قانونی پروٹیکشن حاصل ہے، تو میرے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہر طریقے سے وہ سکون سے رہ رہی ہیں، نہ نمازوں کی ہیں، نہ روزہ رکھتی ہیں، غیر مردوں سے ہنس ہنس کے باتیں کرنا، غیر مردوں کے ساتھ تعلقات اور دیگر چیزیں، شوہر کو اذیت میں رکھا ہوا ہے۔ ایسے بہت سارے کیسز بھی ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ایسی خواتین بھی اگر یہ سمجھیں، کیونکہ جب کوئی شخص عافیت میں ہو، نعمتیں اس کو آسانی سے مل رہی ہوں، تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ سب میری ذہانت کا نتیجہ ہے۔ یہ آپ کی ذہانت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے قہر کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ کے لیے آسان کر دی ہے۔ اس کا خمیازہ بھی بھگتنا ہوگا اور بہت شدید بھگتنا ہوگا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور کسی کو کم از کم اپنی ذات سے تکلیف تو نہ پہنچائیں۔ اگر سکون نہیں پہنچا سکتے، تکلیف بھی نہ پہنچائیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سکون تو پہنچا نہیں سکتا ہوں، باعث تکلیف بن رہا ہوں، تو دوسرے کو تکلیف سے نجات دے دیں۔ سب سے بہترین یہ ہے، یعنی اگر عورت ہے تو شوہر کو اس سے طلاق لے کے اس کو چھوڑ دے، اور اگر شوہر ہے تو بیوی کو طلاق دے دے۔ اگر وہ چاہتی ہے، نہیں رہنا چاہتی، یا آپ اسے تنگ کر رہے ہیں مسلسل، تو بھائی اس طرح کسی کی بچی کو لٹکا کر چھوڑ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتنے ظالم شوہر ایسی ہیں، میں پھر اس کو اعادہ کر رہا ہوں، کہ جو بیویوں کو کہتے ہیں کہ ایسی رہے گی، نہ تجھے کسی سے شادی کرنے دوں گا، نہ اپنے ساتھ رکھوں گا۔ تو آپ کی بدماشی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پوری قدرت آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، جس کے ساتھ جو چاہے کرنا چاہے کریں، آپ کو اس کے بدلہ نہیں دینا پڑے گا۔ یہ معلوم ہوگا، یہ اکڑ جو ہے نا، یہ تکبر جو غرور ہے، یہ کس طریقے سے آپ کو چاروں شانے چت زمین پہ گرا کے آپ کے منہ کو خاک آلود کرے گا، یہ وقت بتائے گا، اور اس وقت پھر پچھتانا کوئی نفع نہیں دے گا۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو ہماری اس قسم کی باتیں سن کر غصے میں آ جاتے ہوں گے، تو یہ تکبر بھی اپنے پاس ہی رکھیے۔ ہم پر غصے کا اظہار کرنے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کا غصہ تو مجھ تک پہنچے گا بھی نہیں، تو خواہ جلنے کے کڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خواہ اور اپنی زبان سے بد کلامی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ ہی کا نقصان ہے۔ لیکن ہمارا اگر مشورہ مان لیں گے تو یہ آپ کے حق میں بہت مفید ہے اور احسان مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رہنما کوئی اور